السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ آرٹس کونسل آف پاکستان گزشتہ 15-16 سال سے اردو کانفرنس بہت کامیابی سے کر رہا ہے۔ 3 سال پہلے صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے فیصلہ کیا کہ خواتین کی الگ کانفرنس کی جائے، جس کے پاس وومین کانفرنس ہر سال منعقد کی جا رہی ہے مارچ کے مہینے میں۔ اس بار بھی 2 روزہ زبردست انٹرنیشنل وومین کانفرنس منعقد کی، جس میں پاکستان بھر سے مختلف سرگرم خواتین نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ دنیا بھر سے بھی آن لائن مہمان شریک ہوئی۔ کانفرنس کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ 2 روزہ کانفرنس کا ہر سیشن ہاؤس فل تھا۔ بہت کم سیشن ایسے تھے جس میں لوگ کم تھے، ورنہ کالج، یونیورسٹی، یہاں تک کہ اسکول سے بھی بہت بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹ نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کی کامیابی کا سہرا 100% صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ کے سر جاتا ہے، جن کی انتھک محنت کی وجہ سے آرٹس کونسل آج دنیا بھر میں ایک منفرد مقام حاصل کر چکا ہے۔ اردو کانفرنس ہو، وومین کانفرنس ہو یا کوئی دوسرا ایونٹ ہو، ہر ایونٹ میں احمد شاہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ صبح سے شام تک خود موجود رہتے ہیں تاکہ ہر سیشن کو خود مانیٹر کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ کانفرنس ہر سال کامیابی سے ہوتی ہے اور کامیاب رہتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی۔ آپ لوگوں کا میں شکر گزار رہوں گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں مختلف اسٹوڈنٹس جو مختلف جگہ پر تصاویر بنانے میں مصروف ہیں۔ اردو کانفرنس ہو، وومین کانفرنس ہو، ہر کانفرنس میں بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوتے ہیں، اور کامیاب کانفرنس کا یہی راز ہے۔ بڑے بڑے ادارے وہ کام نہیں کرتے جو آرٹس کونسل نے شروع کیا، اور آج اللہ کا شکر ہے بہت کامیابی سے یہ سفر جاری ہے۔ اس سب کا سہرا جاتا ہے صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ کے سر، جو ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے ہیں اور ہر فرد کو اس کی ذمہ داری کا پہلے سے بتا دیتے ہیں تاکہ اینڈ ٹائم پہ کوئی ایشو نہ ہو اور مسئلہ نہ ہو، اور وہ خود بھی مانیٹر کرتے رہتے ہیں تاکہ تمام سیشن بھرپور طریقے سے ہو۔ دیکھتے رہے پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ نے نہیں کیا تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں اردو کانفرنس کے مختلف سیشن کی جھلکیاں۔ آئیے دیکھتے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی اور مختلف چینل کی جھلکیاں۔ آئیے۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ ہم لوگ جب پاکستان میں جب صحت سوچتے ہیں تو عموماً بیماریاں سوچتے ہیں، اور ڈاکٹر حضرات ہیں یا جو بھی ہیلتھ پرووائڈر ہے وہ بھی بیماری کے فریم ورک میں بات کرتا ہے۔ ڈیفینیشن ہے کہ وہ خوشحالی ہے، فزیکل، مینٹل، سوشل خوشحالی۔ ہمارا ایک مستقل یہ جدوجہد رہی ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں کہ جو کلینیشن ہے، اور یہ شک مل جاتی ہے WHO جب کہتا ہے آپ سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ پہ بات کریں، پرائمری ہیلتھ کیئر کو بھی دیکھتے ہیں اور ہیلتھ سسٹمز کو بھی دیکھتے ہیں، اور ریسرچ کو اسی کے اندر۔ ایک رسپانسبلٹی کیا ہے اس پورے بر صغیر میں؟ صرف سری لنکا ہے جہاں ریاست کہتی ہے صحت ہماری ذمہ داری ہے، ہم دیکھیں گے تو وہاں کے انڈیکیٹرز بہتر ہیں۔ باقی ہم لوگ کیا ہے، اسٹیٹ بھی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے۔ ہمیں اب وہ یاد آ رہی ہے کہ انیتا غلام علی نے ایجوکیشن کے لیے کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس قانون ہو کہ سارے سرکاری افسران اپنے بچوں کو گورنمنٹ کے اسکول میں بھیجیں گے، گورنمنٹ کا اسکول اٹ ول فلائی۔ ہم کہتے ہیں صحت میں بھی اگر آپ یہ شک لگائیں کہ سارے لوگ گورنمنٹ میں جائیں گے تو وہ بہتر ہوگی۔ تو ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم لوگ کی گورنمنٹ کی کوششیں تو بہت ہیں، مگر یہ ایک دل میں رہتا ہے۔ تو ہم اس سے شروع کریں گے کہ صحت کو بہتر کرنے کے لیے عورتوں کی صحت کی جو مشکلات ہیں اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں، کیونکہ ایکسیسیبلٹی یعنی موقع دینا عورتوں کو کہ وہ صحت کے جو یونٹس ہیں ان تک پہنچیں، فیسلٹیز تک پہنچیں، وہ ایک بڑی مشکل ہے۔ جو عورتیں ہیں وہ گھروں میں قید ہو کے رہتی ہیں، اور اس وجہ سے ان کی ولیج سے، گاؤں سے ایکسیسیبلٹی ٹو اے ہیلتھ سینٹر، بلکہ میں تو
اربن ایریاز کی بھی بات کروں گی. وہاں بھی ہمارے پیری اربن ایریاز میں فیسلٹیز تک پہنچنا ان کے لیے ایک مشکل کام ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب وہ ہیلتھ کے ایشوز کو ہم ایڈریس کرتے ہیں, وی ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دا رائٹس آف اے وومن, رائٹس ٹو ہیلتھ اینڈ رائٹ ٹو دا پریولیج آف بینگ ایبل ٹو کہنا کہ میں اپنی ہیلتھ کے بارے میں جانتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی ہیلتھ کی ایکسیسیبلٹی ہو مجھے, اور مجھے یہ بھی ہو کہ میں کس طرح اپنے آپ کو صحت مند بنا سکتی ہوں. تو نالج از ویری امپورٹنٹ. جو نالج کی جو ہے ایکسیس ٹو نالج از آلسو ویری امپورٹنٹ. سو ایک تو ایکسیس ہے موبلٹی کا, دوسری ایکسیس ہے ٹو دا نالج آف واٹ ہر نیڈز آر. تو وہ نیڈس کی جو نالج ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے فار اے وومن. اینڈ دین obviously she should understand her rights. What are her rights to so that she can take decisions which are informed decisions about her health. And informed decisions میں آتا ہے the responsibility of taking care of herself. تو اس وجہ سے ہم نے ایک reproductive health rights bill بنایا, and اس reproductive health rights bill میں ہم نے سیلف کیئر رکھا ہے وومن کے لیے, اور اس میں آلسو ہم نے نالج جو ہے فار ہیلتھ اینڈ ہائیجین, جو ہیلتھ اور ہائیجین کا نالج ہے اس میں تھرو ٹیلی ہیلتھ اینڈ ٹیلی میڈیسن اس کی ایکسیسیبلٹی رکھی ہے. دا میجر پرابلم اگین, ایک اور میجر جو مشکل ہے عورتوں کو فیس ہوتی کہ وی ڈو ناٹ ریکگنائز سائکیاٹرک اور سائیکولوجیکل ایشوز ایز بینگ ہیلتھ ریلیٹڈ. ہم اسے سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے آئی مین شی از ٹرائنگ ٹو ایکٹ اپ اور شی از ٹرائنگ ٹو یو نو, وہ اپنے آپ کو جو ہے آپ کی اپنی جو ہے منوانا چاہ رہی ہے اپنے آپ کو, شی وانٹس ٹو گین دس کمیونٹی میں اپنے آپ کو جو ہے شکار دیکھ رہی ہے, شی از لوکنگ ایٹ ہر سیلف ایز اے وکٹم. بٹ دا پرابلم از دیٹ وومن آر وکٹمس. وومن آر وکٹمس آف ڈومیسٹک وائلنس. وومن آر وکٹمس آف ناٹ بینگ ایبل ٹو ایکسیس ہیلتھ. تو ہم نے جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس بل ڈالا ہے اس میں ون آف دا میجر ایشوز دیٹ وی ہیو پٹ ان is that she should have access to contraception and she should be able to make that decision کہ مجھے کیا contraception چاہیے اور میں کس طرح سے اس کو avail کروں گی. ہمارا پرابلم یہی ہے کہ every decision is made by in the household is made by the male person. اگر husband اتنا dominant نہیں ہوتا تو mother in law comes in and she is the decision maker in the household. تو unfortunately یہ بہت ساری ایشوز مل کے obviously they impact the psychological and mental health of a woman. Not only has she got so many, ایک تو caregiver ہے for her children, the household, etc. دوسرا یہ ہے کہ the burden of care along with her own self-esteem which is being hurt, اور self-esteem hurt ہونا بہت جو ہے it's a very very major problem کہ women کی self-esteem is not there because they are not empowered to make decisions. اور دوسرا امپاورمنٹ ہوتی ہے اکنامک امپاورمنٹ وچ از ناٹ دیئر فار دیم. تو ہمیں جو ہے انفارچونیٹلی ہیلتھ میں سائکیاٹرک اسسٹنس از ویری لو ڈاؤن ان آر پرائیورٹی. سو ہمارے پاس سائیکالوجسٹ فار انسٹنس ور نیور ود ان دا سسٹم آف ہیلتھ ہاسپٹلز یا یونٹس, ہمارے ہیلتھ یونٹس, اس میں سائیکالوجسٹ آر ناٹ ایون انکلوڈیڈ ایز اے سروس گیور. تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم سائیکالوجسٹ کو انکلوڈ کریں اور سائکیاٹرک کیئر کریں. دوسرا کمیونٹی سائکیاٹرک جو ہے اسسٹنس از ویری ویری امپورٹنٹ بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ ایز آئی سیڈ بیفور accessibility of these women to health facilities is limited. تو ٹیلی ہیلتھ کے ذریعے آج کل سب کے پاس فونز آ گئے ہیں میسیجنگ کر کے, اور اس طریقے سے یو نو اینڈ دی ادر تھنگ از دیٹ وی آر ناؤ میکنگ bringing the health down to the village level or to the peri-urban clusters. تو اس میں ہم نے ایک پلان بنایا جو ورلڈ بینک کے تھرو ہم اس کی جو ہے فائنینسنگ کرا رہے ہیں, جس میں 1000 days کا ایک پیکیج ہے. obstetric care is going to be available at the GD اور گورنمنٹ ڈسپینسری لیول. اس کے ساتھ فیملی پلاننگ ہے, نیوٹریشن ہے, ایڈولسنٹ ہیلتھ ہے, ایڈولسنٹ گرلس کی ہیلتھ ہے, because obviously they are the future mothers. تو یہ بھی ہم اس میں ڈال رہے ہیں.
and family planning is a major component of that, because ہم چاہتے ہیں کہ obviously with our population explosion we need to have we have to curtail the morbidity and mortality of women, and maternal morbidity and mortality is a big issue in Pakistan. I think Sri Lanka میں numbers بہت کم ہو گئے because of the knowledge that women have, educated, and education and knowledge that women have about health. So what we need to do is obviously we as a society, ہمارے ہاں girls' knowledge or girls' education is limited, and this has to be, ہمیں بچیوں کو اسپیشلی پڑھانے کی ضرورت ہے. Obviously this delays the marriage age 18 years and تھینک یو ڈاکٹر اسرا, آپ نے بڑی اچھی طرح سے پورا سسٹم بتایا ہے, مگر اس کو اور تفصیل سے جائیں کہ اس کے باوجود ہمارے یہاں اموات عورتوں کی خصوصاً پریگننسی میں بہت ہوتی ہیں, تو وہ مسئلے پھر بھی رہتے ہیں, کاوش ایک طرف, مسائل ایک طرف. کیونکہ آپ نے ذکر کیا سائیکائٹری کا, جب WHO کا کہے کہ فزیکل, مینٹل, سوشل ویل بینگ, آپ ہیلتھ پالیسیز دیکھیں اس میں مینٹل ویل بینگ غائب. ہم لوگوں نے اتنے سال پرائمری ہیلتھ کیئر میں کام کیا, اس میں مینٹل غائب, سوشل غائب, جبکہ 1978 ڈیکلیریشن ہم سمجھتے ہیں آپ سب لوگ پڑھنا چاہیے, کیونکہ آپ سارے ہیلتھ والوں کو اکاؤنٹیبل رکھ سکتے ہیں, کیونکہ اگر ڈیموکریسی کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈائلاگ چلنا چاہیے. اسی لیے 78 کے ڈیکلیریشن میں کمیونٹی پارٹیسپیشن ایک حق ہے, مگر ہمارے یہاں آپ جا کے دیکھیں تو وہ کمیونٹی کہیں پیچھے رہ گئی, ایکسپرٹس اپنے فیصلے کرتے ہیں. تو اس کے اندر جو سائیکائٹری کا, مینٹل ہیلتھ کا بہت بڑا عنصر ہوتا ہے. تو ہم عائشہ سے کہیں گے کہ ذرا وہ اس پہ روشنی ڈالیں اور سسٹم کے حوالے سے دیکھیں. ایک طرف تو دیکھیں پروفیشنل آپ کی نالج اور اسکلز ہوتے ہیں جو کہ بہت اہم ہیں, مگر وہ ہمارے لوگوں کو جن کی ضرورت تھا, عورتوں کے پاس موبائل نہیں تھا, وہ انحصار کر رہی تھی اپنے مردوں پہ, مرد گھر پہ کبھی ہے کبھی نہیں, کہنے میں بھول گیا. تو ٹیلی میڈیسن کو بھی بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ کیا عورت کے ہاتھ میں یہ ٹول ہے بھی کہ نہیں, اور وہ ٹول کیسے آئے گا. تو یہ پھر ہیلتھ والوں کا ون آف دا چیلنجز. اتنی زیادہ بات کی اب بھی ٹرائنگ پچھلے 8 سال سے کہ یہ بہت بڑا, جیسے آپ نے کہا ہے کہ WHO نے بھی کہہ دیا کہ مینٹل ویل بینگ, ایک تو سب سے بڑی بات آپ نے کی ہیلتھ. آپ مینٹل ہیلتھ میں کسی کو بھی فزیکل ہیلتھ ہم بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں رننگ اینڈ ایکسرسائز اینڈ اسٹف. مینٹل ہیلتھ اگر آپ بولو تو دے تھنک آف ڈپریشن, دے تھنک آف اسکیزوفرینیا, دے تھنک آف پیتھولوجی, بیماری, رائٹ. مینٹل ہیلتھ کا ہیلتھ پارٹ نہیں سمجھتے کہ جو بہت ضروری ایک انٹیگرل حصہ ہے ایک ہیومن بینگ کی. اب ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہمارا مینٹل ایموشنل ہیلتھ ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہم یہاں پہ نہیں بیٹھ پاتے, بات نہیں کر پاتے. سو وہ چیز بہت ضروری ہے. اینڈ بیفور کہ ہم اس پہ جائیں کہ کس طریقے سے ہم مینٹل ہیلتھ کو پہنچا سکیں لوگوں کے پاس, مسئلہ یہ ہے کہ ہم مینٹل ہیلتھ کو ضروری ہی نہیں سمجھتے ہیں, رائٹ. ہمارے ایک تو پہلی ہیلتھ پہ ہمارا کوئی اتنا زیادہ GDP میں حصہ نہیں ہے, اس میں سے مینٹل ہیلتھ, سائکیاٹرک ہیلتھ کیئر از اے ویری ٹائنی پیس آف دیٹ. تو پالیسی لیول پہ, گورنمنٹ لیول پہ, جس طرح آپ بات کر رہی ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی بل پاس کرتے ہیں, ویدر اٹس ریپروڈکٹیو, ویدر اٹس نیوٹریشن, ویدر اٹس مٹرنل مورٹیلٹی, کوئی بھی, تو اس میں اسکول ہیلتھ, ایجوکیشن, مینٹل ہیلتھ تو ایک نیسسری انٹیگریشن ہو جاتی ہے. آپ اس کے بیچ میں جانا چاہیے, الگ سے ضروری بھی نہیں ہے. آئی تھنک مینٹل ہیلتھ بلانگس ٹو ایوری ون, چاہے وہ اربن پلانر ہے, چاہے وہ آرکیٹیکٹ ہے, چاہے وہ اسکول کے پرنسپل ہے, چاہے وہ پیرنٹنگ ہے اور اوبیجن ہے. مینٹل ہیلتھ تو ہر جگہ اٹس لائک, اور اس کو انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے رادر دین کہ ہم اس کو الگ سے بات کریں. تو وہ چیز کہ ہم دوسروں کو چھوڑ دیں, ہم اپنے ڈاکٹر حضرات میں ہی اگر ہم دیکھیں اسکولز میں مینڈیٹوری ہے, باقی سارے میڈیکل اسکولز میں وہ مینٹل ہیلتھ سے سیکائٹری مطلب 2 ہفتے کی چل رہے ہیں, ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ تو کوئی غیر ضروری سی چیز ہے, گھبرا جاتے ہیں اگر کوئی مینٹل, کہ پوری دنیا میں گلوبلی لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ یہ بہت کوئی ضروری چیز ہے, ٹھیک ہے. سو آئی تھنک کہ دیٹ ہیز بین کہ ہیلتھ اور یوتھ مینٹل ہیلتھ اینڈ ویمنس مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, گلوب مسئلے رہ جائیں گے. 35% انکریز ہوا ہے گلوبلی ان اینزائٹی اینڈ ڈپریشن ان ینگ پیپل. زبردست. تو عظمیٰ کی نانی کے لیے ہم سب زوردار تالیاں بجاتے ہیں. تھینک یو. اور اگین
جاتے آتے میں ان تمام مرد حضرات کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گی جو ہماری سپورٹ میں کھڑے ہیں. ہم سب مل کر ایک کلیکٹیو سوسائٹی بنائیں گے اور آگے خواتین کے لیے بھی راستے اور ہموار کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ہے کہ عورت کی جو محنت ہے نا اس کا معاوضہ نہیں ملتا. عورت جتنے کام گھر میں کرتی ہے, کھانا پکاتی ہے, صفائی کرتی ہے, بچوں کو پالتی ہے, بوڑھوں کو دیکھتی ہے, یہ سارے وہ کام ہیں جس کا معاوضہ نہیں ملتا. تو اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہاؤس ورک کسی کی ذمہ داری. کس نے کہا یہ؟ لیکن جب مرد یہ سب کام کرتا ہے تو وہ اس کی اجرت لیتا ہے. وہ باورچی ہوتا ہے, وہ مالی ہوتا ہے, وہ صفائی کرتا ہے, وہ ڈرائیور ہوتا ہے. یہ سارے کام جب مرد کرے گا تو اس کی اجرت لے گا تو اس کا اسٹیٹس اونچا ہو جائے گا. عورت جب یہ کام کرے گی گھر کے اندر تو چونکہ وہ اپنی محنت کا کوئی معاوضہ نہیں لیتی, اس لیے شی از ٹیکن فار گرانٹیڈ. یہ بھی ایک ڈسپیرٹی کی وجہ ہے کہ ہم نے جو یہ ان نیچرل ڈویژن کیا ہے لیبر کا کہ ہاؤس ورک صرف عورت کی ذمہ داری ہے, اس کی اجرت بھی اس کو نہیں ملے گی, اور مرد جا کے یہ کام باہر کرے گا تو اس کو اس کی اجرت ملے گی. میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر بھی سوچنا چاہیے کہ محنت کی اجرت ضرور ملنی چاہیے, چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر. ٹھیک ہے. عثمان رانی میں آپ نے بہت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور مائنڈ سیٹ میں تبدیلی جب آئے گی جب ایک ہمارے جو اسٹیٹ ہے وہ ایسے اقدامات کرے گا کہ جس میں وہ برابری کے حقوق دے سکے گا خواتین کو. اگر ہم نے خواتین کے پروٹیکشن کے لیے لاز بنائے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرے گا, بھرپور طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن کرے گا, پارلیمنٹ پولیٹیکل پروسیس میں اس کو نمائندگی ملے گی عورت کو. عورت جب نظر آئے گی پوزیشنز آف پاور میں تو وہ ہی ایک بہت اچھی ایک وہ جاتی ہے, ایک میسج جائے گا کہ عورت کین پرفارم آل کائنڈز آف رولز. ہر اسٹیریوٹائپنگ میں جہاں بس عورت, ہماری جو سب سے زیادہ میں خیال سے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ہماری ٹیکسٹ بکس میں ہے, بچپن سے ہمیں لانے کی ضرورت ہے. اور ٹیکسٹ بکس میں جو دکھایا جاتا ہے کہ لڑکی سر سے دوپٹہ پہنے ہوئے جھاڑو دے رہی ہے یا کھانے پکا رہی ہے اور مرد جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہا ہے, اس قسم کے اسٹیریوٹائپ جو ہمارے میسیجز ہوتے ہیں ان آر ٹیکسٹ بکس, دے شوڈ بی ریمووڈ. وی ہیو ٹو شو ویمن ان ایز پاورفل ایز کہ سائنٹسٹ بن سکتی ہے عورت, جیسے کہا گیا ہے جن کو اپرچونیٹیز ملی ہیں the sky is the limit for them. But then ہماری ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں اکنامک ریزنس کی وجہ سے, یعنی کلاس کی ڈسپیرٹی ہے ہمارے یہاں, ناٹ اونلی جینڈر. if somebody is from lower class ان کے ساتھ ڈبل ڈسپیرٹی ہوتی ہے, if somebody is a minority ان کے ساتھ ڈبل ڈسپیرٹیز ہوتی ہیں اور اپرچونیٹیز نہیں ملتی ہیں. تو یہ ساری چیزوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور بہتر اور جیسے میں خیال سے ٹیچرز کی جینڈر سینسیٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ اکثر بچوں کو میسیجز اس طرح دے رہی ہوتی ہیں کہ سوالات کرنا برا ہے. اگر کوئی مجھے یاد ہے میرا بیٹا پڑھ رہا تھا تو اس نے یہی کہا کہ مائی ٹیچر ڈزنٹ لیٹ می آسک کویسچنز, اگر وہ سبجیکٹ سے ہٹ کر یا وہ کچھ الگ اگر سوالات کوئی بچہ کرتا ہے تو لگتا ہے کہ یہی نہیں ہی ہیز ٹو اسٹے ود ان دوز نارمز. So we have to defy those norms. Without defying those norms, without having classrooms where there's a debate, there's a discussion, and people can air their views, we will not be able to change the mindsets. So all these things are important. It has to be a holistic approach towards bringing about positive changes. اور ہیومن رائٹس اسی سوسائٹی میں ریلائز ہوتے ہیں جہاں اسٹیریوٹائپنگ نہیں ہوتی ہے, جہاں ایکول اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. ہر طبقے کو ہر معاشرے میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جہاں ملی ہے عورتوں کو یہ اپرچونیٹیز وہاں ہیومن رائٹس زیادہ ریلائز ہوئے ہیں, اور جہاں نہیں ملی ہے, اور دس از اے آن گوئنگ اسٹرگل اینڈ وی ول لائک بہت لمبا سفر ہم نے تک موجود ہیں, وہ بہت لمبا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچی ہیں, اور ہمارے پیچھے ابھی بہت سی خواتین ہیں جن کے لیے راستے ہم نے ہموار کرنے ہیں. ایک بات, میرے پاس پورا ایجنڈا تو ہے یہاں پہ جس کو ہم بعد میں ضرور پوسٹ کریں گے, لیکن جاتے جاتے ایک بات کہوں گی, اگر آپ اپنی بیٹیوں سے, اپنی بہنوں سے, اپنی گھر کی خواتین سے واقعی محبت کرتے ہیں تو پلیز ان کو فائنینشلی اکنامکلی امپاور کیجیے, تاکہ وہ کبھی ان کی کوئی مجبوری نہ رہے, وہ خود انڈیپینڈنٹ ہوں گی تو اپنے فیصلے خود کر سکیں گی.